جن کی خاطر دروغ بھیج کے نہ بھیج جائے تو دروغ کے بعد بیٹھا بٹھایا بندے کے 10 مسجد درود فرما سبحان اللہ دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ حق کی غلامی ادا کرتے ہوئے حق کی غلامی ادا کرتے ہوئے حکیم مکرم جناب رانا محمد رمضان صاحب ان کے ساتھیان ان کے برادر گھر والوں نے نبی پاک صاحب دربار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر پاک کی محفل کو سجایا. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آنے والوں کے اعمال کو سجائے اور جو میزبان ہیں ان کو مہمانی کا شرف عطا کرتے ہوئے حوض کوثر پر مصطفیٰ کریم کی میزبانی عطا فرمائے. وہ جگہ بابرکت ہو جاتی ہے جس جگہ پر اللہ کے پیارے نبی کا ذکر ہوتا ہے. صاحبان کہیں پڑھا تھا, توجہ ہے نا, سبحان اللہ. میں نے کہیں پڑھا تھا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈبے کی شان بیان کی تھی. غزوہ کا سفر تھا اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ اس وقت اس گھر کی کیا شان ہے. سبحان اللہ. غزوے کا سفر تھا تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے ارشاد فرمایا جو اس ڈبے پر چڑھ جائے گا میں اسے جنت کی بشارت دوں. سبحان اللہ. تو صحابہ اپنی اپنی بساط اپنی اپنی طاقت کے مطابق دوڑ کے تیز چل کے سواریوں پر اس ڈبے پر پہنچے. جب وہاں یہ دوری قافلہ رکا تو کریم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اس ڈبے کی کیا خاصیت ہے اور کیا شان ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صدیاں بیت گئیں. کتنا عرصہ؟ صدیاں بیت گئیں. اس ڈبے پر بنی اسرائیل کے کچھ ولی آ کر ٹھہرے تھے اور یہاں پر اللہ کا انہوں نے ذکر کیا تھا. سبحان اللہ. وہ دن اور آج کا دن زمانہ بدل گیا, دور بدل گئے, حالات بدل گئے. انہوں نے جو اس ڈبے پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا تھا آج تک اس ڈبے پر اللہ سبحان اللہ. اگر بنی اسرائیل کے لوگ کسی ڈبے پر ٹیلے پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں تو اس جگہ پر مسلسل رحمت کی برسات ہوتی ہے. اور کنتم خیر امۃ اخرجت للناس قرآن کا فیصلہ ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا اے مصطفیٰ کا دامن پکڑنے والوں, پہلے جتنے ہو چکے ہیں تم ان سب سے بہتر ہو. سبحان اللہ. اب آپ اس جگہ پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں وراء شان والے
اس محبوب کا بھی ذکر کر رہے ہیں جس کا ذکر خود خدا نے بہت فرمایا ہوا ہے. سبحان اللہ. تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کی دانش کے دروازے میں دستک دیتا ہوں کہ اگر پہلی امتوں والے ذکر کریں وہاں پہ رحمت ہوتی رہتی ہے، آپ نے یہاں بیٹھ کر امت محمد مصطفیٰ کے افراد ہوتے ہوئے ان سے اعلیٰ درجہ رکھتے ہوئے اس مکان میں جو ذکر مصطفیٰ کیا سنا، بتائیے کہ رب کائنات نے اس جگہ کو کیا مقام دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ گھر سج جاتے ہیں جن گھروں میں اللہ کے رسول کا ذکر کیا جاتا ہے. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جس گھر سے محبت کی خوشبو اٹھتی ہے اللہ کے فرشتے اس گھر کی زیارت کے لیے آ جاتے ہیں. اب میں ایک اور رخ کی طرف بات کو پلٹا رہا ہوں، اس ٹپے پر جس کا حضور نے ذکر کیا تھا. توجہ کیجیے، رحمت برس رہی تھی. تو سوال یہ ہے کہ رحمت کے برسنے کا سبب کون تھا؟ وہ لوگ تھے جنہوں نے وہاں پر ذکر کیا. رب کی رحمت کے برسنے کا سبب وہ لوگ تھے جن کی زبانوں سے اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری ہوا. اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رب العالمین نے اگر اس جگہ پر رحمت نازل کی ہے اور مسلسل رحمت نازل ہو رہی تھی تو ان اللہ کے ولیوں کی جن کی وجہ سے رحمت نازل ہوئی ان کی شان اللہ کے ہاں کیا ہوگی. اگر ایک مقام ایک جگہ پر مسلسل، سنیے نکتہ سنیے، بات سنیے، تھوڑا سا آگے آ جائیں، 1 منٹ کے لیے بس، کوئی اور بھی آ جائے گا آسانی سے بیٹھ جائے گا. کہیے سبحان اللہ، پھر اللہ کا ذکر ہوگا، پھر کہیے سبحان اللہ. اگر اس جگہ پر جہاں وہ اللہ کے ولی بیٹھے اللہ کا ذکر کیا، رحمتوں کے نزول کو تمام حاصل ہو گیا، تو وہ ولی جدھر جدھر گئے ہوں گے اور آخری منزل انسان کی قبر ہے. یہی بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، انسان کی آخری منزل قبر ہے. اگر وہ وجہ بنے تو ٹیلے پر رب کی رحمت نازل ہو رہی تھی، گواہ امام الانبیاء تھے، تو جہاں جہاں وہ اپنے مزارات میں گئے ہیں وہاں وہ رب کی رحمتیں کیوں نہیں نازل ہو رہی؟ سبحان اللہ. پھر توجہ کریں کہ رب کی رحمت ایسے مقامات کے لیے مختص ہو جاتی ہے. کوئی کسی پہ کرم کرتا ہے، مہربانی کرتا ہے، میں اور آپ مجھے نوازتے ہیں، کب تک نوازیں گے؟ یا میں آپ پہ کوئی کرم فرمائی کرتا ہوں، کب تک کروں گا؟ ہم جو ایک دوسرے کو نوازتے ہیں یہ وقتی ہوتا ہے، لیکن رب العالمین جب نوازنے پہ آتا ہے وہ وقتی نہیں بلکہ ہمہ وقتی ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور اگر اللہ کے ولی بنی اسرائیل کے قبروں میں گئے تو قبروں پر رب کی رحمت برس رہی تھی. سوال یہ ہے، ایک اور پہلو بیان کرتا ہوں. یہ واقعہ حضور کا بیان فرمایا، کس نے بیان فرمایا اور کس دور کا بیان فرمایا؟ قوم بنی اسرائیل کا. بھائی جو میں بات کہنے لگا ہوں اگر سمجھ آ گئی ہے تو سمجھداری سے پہلے سبحان اللہ کہنا، اگر نہ بعد میں سمجھ کر اگر آپ نے سبحان اللہ کہا تو پھر سمجھداری کے ساتھ ایمانداری سے سبحان اللہ کہنا. واقعہ کب کا ہو چکا؟
صدیاں بیت گئی، اس امت کے ان باگزیدہ بندوں کو دنیا سے گئے ہوئے، وہ کب آئے کسے معلوم، کتنے تھے کسے معلوم، لیکن کوئی جانے یا نہ جانے رب کا قرآن گواہی دیتا ہے کہ نبی اپنے دنیا میں ظہور فرمانے سے پہلے جو ہو چکا ہے وہ بھی جانتے ہیں، جو ہونے والا ہے میرا مصطفیٰ نے جانتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک جو ہے نا، یہ کس نے بتایا کہ یہاں لوگ بیٹھے؟ یہ کس نے بتایا کہ ان کی حیثیت کیا تھی؟ یہ کس نے بتایا کہ ان کے دل دھڑکتے تھے تو کیا پھوارتے تھے؟ یہ کس نے بتایا کہ ان کی زبانیں ہلتی تھی تو کس کا ذکر کرتے تھے؟ وہ نبی جو صدیوں پہلے کی جانتا ہے، تو اس کے بارے میں شک کرتا ہے، اسے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ نبی تو وہ نبی ہے کہ ایسی دیوار جو اپنے ہاتھوں سے ہم بنا کے آتے ہیں اور مرو مٹی ڈال کے آتے ہیں، دیوار بھی ایسی کہ جس کے پار کسی کی نگاہ نہیں دیکھ سکتی، جب وہاں جانے والا کوئی پہنچتا ہے تو محمد مصطفیٰ تو وہاں بھی طرف ہمارے کے لیے آ جاتے ہیں۔ لہذا پھر سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں صاحب خانہ کو، اور میں نے ایک جملہ بولا تھا پچھلے دنوں شاہجہاں میں، اور آج وہ جملہ اس محفل میں کہہ کے آیا ہوں۔ آج کی سائنس اس بات کو تسلیم کرتی ہے، سائنس، کہ انسان کے وجود میں اس کے ماں باپ کے خون اور دودھ کا اثر ہوتا ہے، جسے عام زبان میں آپ مختصر سا نام دے سکتے ہیں ڈی این اے۔ ڈی این اے وہ کوالٹیز ہوتی ہیں، وہ خصوصیات ہوتی ہیں جو اولاد اپنے ماں باپ کے وجود سے حاصل کرتی ہے، اور سادہ میرے جیسے بندے اس بات کو اس طرح سے بیان کر دیتے ہیں کہ خون کا اثر ہوتا ہے، دودھ کا بھی اثر ہوتا ہے، بولیے اثر ہوتا ہے۔ اب یہ بات سادہ انداز میں آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ دودھ کا بھی اثر ہوتا ہے اور خون کا بھی اثر ہوتا ہے، تو پھر مجھے کہنے دیجیے کہ آپ کو تو میں نے آتے ہی سلام کہہ دیا تھا، اب ایک سلام میں اور کرنے لگا۔ آپ کو میں نے کہہ دیا، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا، آپ نے جواب دے کے جواب دینے کا حق ادا کر دیا۔ اب یہ میری سلام آپ کے لیے نہیں ہے، میری یہ سلام ان پاک باز ماؤں کے لیے ہے جنہوں نے مجھے اور آپ کو جنم دیا ہے۔ چونکہ آپ مانتے ہیں خون کا اثر ہے، آپ کے ابا جان کو سلام، آپ کی اماں جان کو سلام۔ بھائی یہ سلام کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ اس دودھ کی تاثیر ہے کہ آج آپ درود والی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ڈی این اے اپنا اثر رکھتا ہے، اور لاکھوں سلام ان پاکیزہ ماؤں پر کہ جنہوں نے آپ کو دودھ بعد میں پلایا ہے، دودھ پہلے پڑا ہے، اور یہ اسی خمیر کا اثر ہے کہ آپ کو نہ بھی بلایا جائے، جہاں ذکر مصطفیٰ کی محفل سج جائے، جہاں درود مصطفیٰ کی محفل سج جائے، آپ کے ڈی این اے کا تقاضا ہے، آپ کو چین آ ہی نہیں سکتا جب تک کہ آمنہ کے لال کی محفل میں آپ حاضری نہیں دیتے۔
بے شک بے شک کل نفس ذائقۃ الموت. شاید آپ میں سے کوئی حیران ہو کہ موقع تو یہ تھا کوئی اور آیت پڑھنے کا. شاید آپ کو یہ گمان گزرے کہ یہاں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین پڑھی جائے گی، پھر میرا آپ کا بیان ہوگا. یا یہاں پر هو الذی ارسل رسولہ بالہدی پڑھی جائے گی، پھر میرا آپ کا بیان ہوگا. شاید کوئی سوچے کہ یہاں آیت پڑھی جائے گی قد جاءکم من اللہ نور، پھر میرا آپ کا بیان کیا جائے گا. شاید کوئی یہ خیال کرے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا پڑھی جائے گی، پھر میرا آپ کا بیان ہوگا. لیکن ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں اور فرمایا کرتے ہیں کہ پورا قرآن ایک ایک آیت نبی پاک کی نعت ہے. میاں محمد بخش نے تو کمال کر دیا. فرماتے ہیں زیرا زبرا شدہ مدہ کمال ہے یار، اس سے بڑھ کر کوئی کیا کہہ سکتا ہے. قلم توڑ دیا اور پھر کھڑی نے کہ زیرا زبرا شدہ مدہ سب شام تیری رچیاں آمالوں کا خبر نہ کھائی کہ خاصا رمضہ پایا. ابو جہل عام تھا خبر نہ پا سکا، عتبہ عام تھا معلوم نہ کر سکا، شیبہ عام تھا نہیں جان سکا، ابو لہب عام تھا نہیں جان سکا. جب جاننے میں آیا تو بکتا ہوا فارس سے چلا تھا، دمشق پہنچا تھا، شام سے ہوتا ہوا مدینہ میں آتا ہے، اور چونکہ خاص ہے جانتا ہے نبوت کیا ہوتی ہے، رسالت کیا ہوتی ہے، اور مقام کیا ملتا ہے. حضور فرماتے ہیں اگرچہ تو ایران میں پیدا ہوا ہے، اگرچہ تو چلتا چلتا وہاں سے آیا ہے، تو مصر اور شام کے سفر کرتا رہا ہے، لیکن تیرے دل کے اندر چونکہ مجھ نبی آخر زمان کی محبت تھی، اس محبت کا تقاضا اور صلہ میں تجھے دے رہا ہوں کہ جس طرح میرے گھر کا فرد حسن ہے، حسین ہے، علی ہے، بیٹی فاطمہ ہے، اے سلمان فارسی تجھے بھی میں اپنا اہل بیت بناتا ہوں. آئے تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری. اس لیے کوئی قریب رہ کے نہ پہچان سکا اور کوئی دور رہ کے ویسے دھنی بن گیا ہے. عامہ لوگ خبر نہ کر خاصا رمضان بھائیاں خاصوں میں صدیق اکبر بھی ہے. سبحان اللہ. کتنے خاص ہیں صدیق اکبر اصحاب رسول میں سے، کتنے خاص ہیں. جائیے جا کے سبا سنابل پڑھ کے دیکھیے، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی جب تمام ایمان والوں کو اپنی زیارت کروائے گا تو وہ ایک اور روپ میں ہوگی، ایک اور صورت قدرت میں ہوگی، لیکن سب سے جدا. اللہ جو صدیق اکبر کو زیارت کروائے گا اس وقت وہ صورت قدرت خاص و خاص ہو گئی. یہ صلہ کیسے ملا کہ جس انداز میں، جس جلوے میں، جس صورت قدرت میں پروردگار عالم صدیق اکبر کے سامنے آئے گا، ایسا جلوہ خدا کا کسی اور کو نصیب ہی نہیں ہوگا. ہمارے موقع خبر نہ کر خاصا رمضان پائیاں، خاصا رمضان پائیاں، ان میں سے ایک حضرت عمر فاروق ہے. کیا شان ہے؟ شان یہ ہے کہ خود رسول کہہ رہے ہیں کہ اگر میں جملہ دے رہا ہوں
مجمع بڑا لکھا بیٹھا ہوا ہے، جملے سے ذرا خط اٹھائیے لطف لیجیے. اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا، جملہ دے رہا ہوں خاص، اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو جبریل اگلی دستک عمر کے دل میں دیتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں. چلے یہاں ختم نبوت کی بات کریں، اس لیے کہ پاکستان کے کونے کونے میں آج یہ نعرہ گونج رہا ہے، دار دار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. آپ یوں ہی سمجھیے کہ روحانی طور پر آپ فیض آباد میں موجود ہیں. سبحان اللہ. الحمدللہ ہم ادھر بیٹھے ہیں، لیکن ہمارا ایک نمائندہ میرا بیٹا اس وقت بھی فیض آباد میں تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگا رہا ہے. سبحان اللہ. تو ہم یہاں سے حاضری لگواتے ہیں. حضور فاصلوں کو نہیں دیکھتے، حضور تو محبتوں کو دیکھتے. کئی وہ ہیں جنہیں مدینہ جا کے بھی کچھ نہیں ملتا، اور کئی وہ ہیں کہ جن کا رسول کے فضل سے یہیں پر سینہ مدینہ بن جاتا ہے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. ختم نبوت پروردگار عالم، تو نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، دستے قدرت سے بنایا، صورت خاص پر پیدا کیا. تو نے جناب نوح کو بنایا، روح بنایا. سنتے چلے جائیے. بے شک. تو نے ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا، ذکر میلاد کا قرآن میں کر دیا. سبحان اللہ. تو نے حضرت یحییٰ کا ذکر قرآن میں کیا، جناب زکریا کا ذکر قرآن میں کیا، ولادت کے حوالے سے سیدہ مریم کا ذکر قرآن میں کیا، ولادت کے حوالے سے پروردگار عالم تو نے جناب روح اللہ عیسیٰ کلمۃ اللہ کا ذکر قرآن میں کیا. پروردگار عالم جب تو تخلیق کا ذکر کرنے میں آیا تو سے بڑا تخلیق کا کام ہے. تو ہی تو حقیقی پیدا کرنے والا ہے. جب تو تخلیق کا ذکر کرنے پہ آیا تو نے اس انسان کی تخلیق کا ذکر قرآن میں کر دیا. کہیں ارشاد فرمایا بچتی ہوئی مٹی سے بنایا، کہیں ارشاد فرمایا بدبودار گھڑے سے پیدا کیا، کہیں فرمایا ہم نے اسے محض مٹی سے پیدا کیا. گویا تو جب تخلیق کا ذکر کرنے پہ آتا ہے تو پھر اپنے پیاروں کی تخلیق کا ذکر کرتا ہے. میرا سوال ہے آپ سب سے، میں پوچھنے کا حق رکھتا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کی تخلیق کا ذکر قرآن میں کیا یا نہیں کیا؟ کیا. آیا نام جواب دیں بلند آواز سے ذرا. اللہ نے آپ کی تخلیق کا ذکر قرآن میں کیا ہے. اچھا 1 لاکھ کئی ہزار نبی رسول آئے، رب نے ان کو حسین بنایا، خوبصورت بنایا. کہیں صورت اجمال میں، کہیں صورت تفصیل میں اپنے ان پیاروں کا ذکر قرآن میں کیا. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر محمد کریم کے دل پر نازل ہونے والا قرآن نازل نہ ہوتا کیسے پتہ چلتا عیسیٰ کی ماں کا نام کیا ہے؟ کون جانتا زکریا کون ہے؟ کون جانتا یحییٰ کس دور میں کون تھے؟ کون قصہ حضرت یوسف علیہ السلام سے واقف ہوتا؟ میں سوال کرتا ہوں، اگر قرآن نہ ہوتا تو کون داؤد و سلیمان کی باتیں کرتا؟ کون تخت سلیمانی کو جانتا؟ کون سلطنت سیدنا سلیمان کا ذکر کرتا؟ میں سوال کرتا ہوں کہ اگر قرآن نہ ہوتا تو کیسے پتا چلتا کلیم اللہ کون ہے، ذبیح اللہ کون ہے، نجی اللہ کون ہے، شفیع اللہ کون ہے، روح اللہ کون ہے، کلمات اللہ کون ہے؟ یہ سارا کمال رب نے قرآن میں
تذکرے کر رہا ہے، پہلی امتوں کے تذکرے کر رہا ہے، تخلیق آدم کی بات کر رہا ہے. کیا دل مانتا ہے کہ اس نے اپنے محبوب کا تذکرہ نہ کیا ہو؟ کیا دل مانتا ہے کہ اس نے اپنے پیارے کا ذکر نہ کیا ہو؟ ارے وہ اور تھے جو پہلے حسین ہو گزرے، ان میں ایک ایسا بھی آیا کہ جس کے آنے پر تاریخ کہتی ہے 1 لاکھ کم و بیش بچے کو دن دہاڑے بادشاہ کے حکم پر ذبح کر دیا گیا. وہ بھی آ رہا ہے، بچے ذبح ہو رہے ہیں، اور ایک آمنہ کا لال آ رہا ہے. رب محمد کی ولادت کا صدقہ باپ کو بچے عطا پتا چلے کہ ہم گلی پر یا عام جگہ پر نہیں بیٹھے، محمد عربی کے میلاد میں بیٹھے. اللہ اکبر، رب لم یزل. جملہ دے رہا ہوں، رب لم یزل، جس انداز سے محمد عربی کا میلاد منایا. سبحان اللہ. یا اللہ تو نے منایا، کہاں پڑھ دیتا وہ؟ میرے حکم سے جبریل جھنڈے لگانے آیا تھا. کہا میں نے ہی کہا تھا کعبے میں جھنڈا لہرا دیا جائے. کہا میرا ہی حکم تھا مشرق میں جھنڈا لگا دیا جائے. فرمایا میرا ہی حکم تھا کہ مغرب میں جھنڈا لگا دیا جائے. فرمایا میرا ہی حکم تھا جنت کے دروازے کھول دیے جائیں. فرمایا میں نے ہی آرڈر کیا تھا جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں. میں نے ہی ملک الموت سے کہا تھا کہ آج کی رات کسی کی جان نہیں نکالنی، کیونکہ آج کی رات طرب کی رات، آج کی رات خوشی کی رات ہے، انتصاب کی رات ہے، شادمانی کی رات ہے، فرحت کی رات ہے. ایسا نہ ہو کہ ادھر محمد کریم کی آمد ہو اور کسی گھر میں بہن ہو رہا ہو، کسی گھر میں رونا پڑا ہوا ہو. مولا کریم ٹھیک ہے، تیرا حکم ہے، آج کی رات کسی کی جان نہیں نکالتا. فرمایا یہ تو میرا ہی حکم تھا، میں نے ملائکہ سے کہا تھا چھوڑو اپنی آسمانی بلندیاں، جو سدرہ پہ ہے وہ بھی آ جائیں، جو 7 آسمانوں پہ ہے وہ بھی آ جائیں. مولا بلندیاں چھوڑ کر آج ہم کدھر جائیں؟ تو جواب ملا ہوگا کہ بلندیاں چھوڑ کر اس کی دہلیز پر آ جاؤ کہ جس کا ذکر میں نے زمانے سے بلند تر کر دیا. یا رسول اللہ، یہ اہتمام کون کر رہا ہے؟ بولیے. اللہ غلطی سمجھ آ رہی ہے؟ اہتمام کون کر رہا ہے؟ بولیے. 40 نیکیاں وقت پہیاں، یہ اہتمام کون کر رہا ہے؟ تم بھی چلو. حسین کتنی ہے کہ کسی ایک کا ہاتھ کا کنگن، ہاتھ نہیں ہاتھ کا کنگن اس زمانے پر ظاہر ہو جائے تو سورج کی روشنی اس کنگن کی روشنی کے آگے مات پڑ جاتی ہے. رب کا قرآن کہتے ہیں یہ وہ خیموں میں رہنے والے ہیں جن کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں. سبحان اللہ. تم بھی چلے جاؤ. بھیجنا تو تجھے بھی ہے، لیکن تو ذرا روک. بڑا حکم ارشاد فرمایا یار کی آمد ہے. کوئی ابھی بینر لگائے گا، کوئی مینار پاکستان پہ آپ نے مصطفیٰ کا ٹھکا لگائے گا. سنیے سنیے سنیے. کوئی چوک میں نبی کی عظمت کا پہلے لگائے گا. جس کا جتنا قد ہوگا، جتنی حیثیت ہوگی، وہ پیسہ بینر لگوائے گا. ہم زمانے کو بتانا چاہتے ہیں کہ جس رات محمد آ جائے تو رب خود بینر لگواتا ہے. مولا کیا کروں؟ رب کائنات نے ارشاد فرمایا عظمت مصطفیٰ کا بینر پہلے آسمان پر لگا دیا، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر بھی، چوتھے آسمان پر بھی. مولا کریم بینر کب سجتا ہے؟
سب کچھ لکھا ہو کیا لکھو؟ فرمایا ایک پر لکھو دوسرے پر لکھو یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، تیسرے پر لکھو هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، چوتھے پر لکھو ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ رب کائنات نے ساتوں آسمانوں پر بینر لگا دیے، ارے نبی کی آمد پر گھروں محلوں کو سجانے والوں، اللہ کی عزت کی قسم تم یہاں ستون بناتے ہو، یہاں پر اپنے سڑکوں کو سجاتے ہو۔ رب کائنات نے جبریل کو حکم دیا، جبریل آج کی رات زبرجد اور یاقوت کے ستون آسمانوں پر سجا دیے جائیں، جو بحث انہی زبرجد و یاقوت کے نہ ہو بلکہ ان سے نور اور روشنی آ رہی ہو۔ آسمان جگمگانے لگے، جبریل سے کہا جاؤ فرشتے بھی ساتھ لے جاؤ، مولا ایڈریس، فرمایا ایڈریس ہے عبد المطلب کا گھر، وہاں جاؤ۔ مولا یہ سارا اعتراف کیوں کروایا جا رہا ہے؟ فرمایا کہ آج میرا نور زمانے میں جگمگانے لگا ہے، آج میں نبی آپ دو زمان کو بھیجنے والا ہوں، اور یہ پہلے آئے تھے، میں نے کبھی اس طرح کا ان کی آمد پر یہ خاص بات میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اتنے نبی آئے، میں نے ان کے آنے کے وقت کو برکتیں دی ہیں، اہتمام کیے ہیں، لیکن ایسی سج دج اور ایسی سجاوٹ میں نے کسی اور کے لیے نہیں کی جیسی میں نے عبداللہ کے در یتیم کے لیے کی ہے۔ مولا وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ صرف یہی ہے کہ پہلے آئے ان کو ان کی نسبت والے وقتوں کو میں نے برکتیں دی ہیں، وہاں بھی کرم و فضل کیے ہیں، لیکن جو لطف و عنایت اور جو محبتیں میں آج بانٹ رہا ہوں ایسی پہلوں کو نصیب نہیں ہوئی۔ مولا وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ صرف یہ ہے کہ یہ محض نبی نہیں ہے بلکہ نبیوں کا بھی نبی ہے، اور اس کے بعد چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہے اس لیے میں اس کی آمد پر اپنی ساری ریج لا رہا ہوں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، نعرہ حیدری صاحبان سمجھ آ گئی؟ اگر حضور کے بعد نبوت کا دروازہ کھلا رہتا تو رب کریم کبھی اتنا انتظام نہ کرواتا، اتنا اہتمام نہ کرواتا، لیکن اللہ نے اتنا اہتمام کروایا، اتنا انتظام کروایا، وجہ کیا تھا؟ رب نے زمانے کو بتا دیا یہ میرا آخری ہے نا، یہ بھی پہلو ولادت مصطفیٰ میں ختم نبوت کی شان موجود ہے، اور ہر وہ واقعہ جو حضور کی ذات سے متعلق ہے اس میں ختم نبوت کی شان موجود ہے۔ آپ کہیں گے جی معراج اس میں ختم نبوت، میں نے کہا اتنے ہوئے کوئی بتاؤ تو صحیح جو وہاں تک گیا کیا ذرا سبحان اللہ۔ ثم دنا فتدلى فقال قاب قوسين او ادنى۔ رب کریم نے فرمایا کہ جب ہم نے یار کو بلایا تو اتنا قریب بلایا کہ دو کمانوں سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ مولا اتنا قرب دے رہا ہے، وجہ فرمایا آخری جو ٹھہرا۔ کہیے سبحان اللہ، بات کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ کہا ہے آخری جو ٹھہرا، ویسے سرکار درود پاک پڑھی الصلاۃ والسلام وعلی آلہ وصحبہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین۔ پڑھ دیجئے درود پاک وعلی آلہ وصحبہ یا رحمۃ للعالمین۔ اگر
یار کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو پھر وہ قرب میں نے اس کو دینا تھا، لیکن چونکہ یہ تاجدار ختم نبوت والا ہے، ہمارا نعرہ کیا ہے؟ ہم وہ نعرہ نہیں لگاتے تاج و تخت ختم نبوت، ہمارا نعرہ ہے تاجدار ختم نبوت سبحان اللہ، زندہ باد۔ وہ نعرہ لگاتے ہیں تاج زندہ باد، تخت زندہ باد۔ ارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں جو میں بیٹھا ہوں نکما سا، میری اہمیت زیادہ ہے یا اس کرسی کی اہمیت زیادہ ہے؟ فیصلہ کرو نا، بولو، زبان نہیں ہے منہ میں، کس کی اہمیت ہے؟ بھائی میری اہمیت ہے، میں نے اس کو شرف بخشا ہے۔ کرسی ایسی 10 بھی ہو سکتی ہیں، لیکن میں پوری کائنات میں ون اینڈ اونلی ہوں، میری کوئی مثل نہیں۔ تو کرسی اس سے بڑی بھی ہو سکتی ہے، لیکن میری مثل کوئی نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کرسی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ٹوپی کی اہمیت نہیں ہے۔ ارے تو کہتا ہے تاج زندہ باد ہے، تخت زندہ باد ہے۔ ارے اگر وہ زندہ باد ہے تو جس کی وجہ سے وہ تخت ہے، جس کی وجہ سے وہ تاج ہے، وہ زندہ کیوں نہیں؟ اس لیے تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ اللہ اکبر، لبیک یا رسول حضور اللہ۔ علیہ الصلوۃ والسلام کی، حضور کی عزت اس قمیض کی وجہ سے جو تھی جو پہنتے تھے، حضور کی عزت اس مٹی کی وجہ سے تھی جس پر کھڑے ہوتے تھے، حضور کی عزت اس کالی کملی کی وجہ سے تھی جو دوش نبوت پہ آتی تھی؟ نہیں، قمیص کو عزت ملی ہے، زمین کے ذروں کو عزت ملی ہے، ساتھ لگنے والی چادر کو عزت ملی ہے، تو کس کی وجہ سے ملی ہے؟ محمد مصطفیٰ کی وجہ سے ملی ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر تخت ختم نبوت زندہ ہے، تاج ختم نبوت زندہ ہے، تو وہ تاج والا کیوں نہیں زندہ؟ وہ تخت والا کیوں نہیں زندہ؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، اور ہم اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے زمانے کو بتاتے ہیں کہ رب نے اس انداز سے میلاد منایا تھا۔ کیوں منایا تھا؟ کہ حضور کے بعد نبی کوئی نہیں آنا تھا، رب نے ساری ریجیں اتار دی، رب نے تمام جتنی بھی لطف و عنایت تھی وہ نوازا زمانے کو، بہار نہیں تھی ربیع الاول کر دیا، دریا سوکھے ہوئے تھے جاری کر دیے، آتش کے جل رہے تھے بجھا دیے، بڑے بڑے بادشاہ اپنے محلوں میں موجود تھے، ان کے محلوں کے کنگرے ٹوٹ گرے، دراڑیں پڑ گئی۔ وجہ کیا ہے؟ رب نے بتایا کہ نبی محمد مصطفیٰ انقلاب والا نبی آ رہا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے حیدری، محفل میلاد مصطفیٰ۔ آپ کیا غلط کر رہے ہیں؟ سوال ہے میرا آپ سے۔ کئی گلیوں میں روکتے ہیں، کئی پوچھتے ہیں کیوں جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو، کیا لینے جا رہے ہو؟ آپ خاموش ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ جسے محبت ہو مقاصد ہے وہ ادب والا بڑا ہوتا ہے، آپ ویسی زبانیں نہیں کھولتے، لیکن آکاش ان روکنے والوں کو پوچھو، بھائی تم نے ہمیں روکا ہے، ذرا اب رکو۔ ہمارا سوال ہے کہ بزم انبیاء میں آدم کیا لینے گئے تھے؟ سوال زیادہ ہو گیا۔ بزم انبیاء میں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، رب جب بلا رہا تھا نوح کیا لینے گئے تھے؟ ان سے پوچھو جب رب بلا رہا تھا ابراہیم کیا لینے گئے تھے؟
موسیٰ و عیسیٰ کیا لینے گئے تھے، اب وہ مبہوت ہو جائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ بابا سادہ سا جواب ہے کہ تو آج کی ہماری اس محفل کی بابت سوال کر رہا ہے، ہم تو سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ رب نے سارے نبیوں کو جب اکٹھا کیا تھا، وجہ تو بتاؤ وجہ کیا تھی؟ جواب یہی ملے گا، اگر ایمانداری سے جواب دے گا تو جواب یہی ملے گا کہ رب نے نبیوں کو جو بلایا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ نے عظمت محمد مصطفیٰ نبیوں کے سامنے واضح کرنا چاہیے۔ میں نے کہا جن کو ملا نہیں تھا رب نے بلا رہا ہے، ہمیں تو محمد مل چکے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ اس لیے یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، نہیں، یہ بدعت نہیں ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں ابھی اس روئے زمین پر انسانی تاریخ کا پہلا دن بھی نہیں چڑھا تھا۔ پھر جملہ اب دوہرا رہا ہوں، ابھی اس روئے زمین پر آدمی کی تاریخ کا پہلا دن بھی نہیں چڑھا تھا۔ یعنی بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ابھی آدم علیہ السلام بھی نہیں بنے تھے جب اللہ نے نبیوں کو بلا کر مصطفیٰ کی عظمت کا جلسہ فرمایا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تو تاریخ سے بھی ماورا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہاں تو تاریخ بھی ذکر مصطفیٰ کی محتاج ہے۔ کون سمجھے گا جملے کو؟ یہاں تو تاریخ بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں سوالی ہے کہ میں تو تب شروع ہوئی تھی جب آدم آئے تھے، پھر آدمی نے تاریخ لکھی۔ حضور سوال کرتی ہوں وہ کون سا وقت تھا جب آپ کی عظمت کا رب نے جلسہ کیا ہوا؟ کل نفس صاحبان، کرنٹ افیئر پر بھی گفتگو کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ یہ یہودی اور عیسائی تمہارے دوست نہیں ہو ہے۔ سکتے۔ کس کا فیصلہ؟ اللہ کا اللہ کی اسیسمنٹ معذاللہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ صحیح ہے، جب اللہ نے کہہ دیا یہودی اور عیسائی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ نہیں ہو سکتے، تو یا اللہ گفتگو کو اختتام کی طرف لا رہا، کل نفس، یا اللہ اگر یہ دوست نہیں ہو سکتے تو پھر ہمارا دوست کون ہے؟ سبحان اللہ۔ زندگی میں نفسیات اس بات کی متقاضی ہیں کہ انسان بغیر دوستی کے وقت گزار سکتا نہیں۔ تو یا اللہ اگر یہودی ہمارے دوست نہیں ہیں، عیسائی بھی ہمارے دوست نہیں ہیں، تو پھر ہمارا دوست کون ہے؟ جواب آئے گا تو جن سے یاریاں لگائے پھرتا ہے۔ کسی کی یاری ایک دن، کسی کی ہفتہ، کسی کی مہینہ چلے گی، کسی کی سال چلے گی۔ کوئی بڑا ہی گوڑا یار ہے، اس کی یاری وہاں تک چلے گی جب تک کہ سانس چلتا ہے۔ ادھر سانس ختم، وہ یاری بھی ٹوٹ جائے گی۔ پروردگار عالم اگر یہودی یار نہیں، اگر عیسائی یار نہیں، اگر ایک دن کی یاری ہے، سنتے جائیے، اگر ہفتے کی یاری والے بھی ہیں، مہینے اور سال اور عمر بھر کی یاری والے بھی ہیں، تو یا اللہ کوئی ایسا بھی ہے جو پکا یار ہو؟ فرمایا ہاں۔ مولا کیسا یار ہے؟ فرمایا تیرے یار جو ہے کوئی تجھے مہینے بعد ملتا ہے، کوئی سال بعد ملتا ہے،
کوئی 4 سال بعد کہیں سے آتا ہے ملتا ہے، کوئی زندگی میں 1 2 4 مرتبہ ملتا ہے۔ مولا تو جس سے یاری کروا رہا ہے اس کا معیار کیا ہے؟ رب فرماتا ہے یاری ایسی ہے کہ ایک لمحہ بھی وہ یار تجھ سے جدا ہونے والا نہیں۔ میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کوئی کبھی کہیں کسی وقت بھی آپ سے جدا ہو سکتا ہے۔ رب فرماتا ہے اس یاری کا سٹیٹس یہ ہے، ایمان دل میں رکھنا تیرا کام ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، رب کہتا ہے ایمان رکھنا تیرا کام ہے، میرا محمد وہ یاری نبھائے گا جو کسی نے آج تک نبھائی نہیں۔ یہ وہ یار ہے جو ساتھ چھوڑ سکتا نہیں۔ کیوں؟ رب کہتا ہے میں نے مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو دنیا کے یار، کہاں وہ کتے یہودی، کہاں وہ کتے خنزیر عیسائی، اور کہاں پھر ہمارے مسلمان بھائی، سبحان اللہ۔ پھر کہاں مسلمانوں کی یاریاں، پھر یاریوں میں بے وفائیاں، پھر یاریوں میں گلے، پھر یاریوں میں روٹھنا، پھر یاریوں میں منانا۔ رب نے کہا ان چکروں سے نکل، ایک یار ہی بنا لے جو تیرا یار بھی ہے، جو میرا یار ہے۔ یہ کیسے نبھاتے ہیں؟ فرمایا یہ تب تک نبھاتے ہیں، کل نفس یہ تب تک نبھاتے ہیں کہ جب تیرے عمر بھر نبھانے والے، اس سے بڑا یار تو کوئی نہیں نا۔ اللہ سب کو ایسی دوستیاں عطا فرمائے کہ جو کم از کم سانس تک نبھا جائیں، جو عمر تک تیرے ساتھ نبھاتے ہیں۔ جب انہیں خبر ہوتی ہے، جب انہیں علم ہوتا ہے کہ آج میرا یار آنکھیں بند کر گیا، آج اس کی حرکت قلب بند ہو گئی، آج ڈاکٹر نے بھی کہہ دیا کہ یہ دنیا سے کوچ کر گیا ہے، ایسے میں بھی وہ تیرا یار دوڑتا چلا آئے تیرا جنازہ کندھے پر اٹھائے، تجھے شرعی تعظیم دے، تیرے لیے دعائے خیر کرے۔ پھر میاں صاحب فرماتے ہیں لپی بکی مٹی پانگے کر دے ڈھیر اچیرا، لپی بکی مٹی پاندے کر دے ڈھیر اچیرا، درود پڑھ گھرانو ونجن مڑ نہ پاندے پھیرا۔ ارے وہاں پھر وہ یاری ٹوٹ گئی۔ تیرے یار کو تیری موت کی اطلاع دینے کے لیے کلو نفس موضوع سے نہیں ہٹنا، تیرے یار کو تیری موت کی اطلاع دینے کے لیے اگر وہ محلے میں تھا گھر کا شور کافی تھا، اگر وہ بستی میں تھا ایک اعلان کافی تھا، اگر وہ دوسرے شہر میں تھا ایک کال کافی تھی۔ میں سوال یہ کرتا ہوں جو دنیا کے یار ہے ان کو بلانے کے لیے اعلان کیا جاتا ہے، مین ٹو مین یہ پیغام کنوے کیا جاتا ہے، پھر ٹیلی فون کا واسطہ استعمال کیا جاتا ہے، کن کے لیے؟ جن کی یاریاں قبر کے سرہانے تک ہیں۔ میں تجھ سے پوچھتا ہوں، جا تجھے وقت دیتا ہوں، کسی عالم کے پاس چلا جا، کسی مکتبہ فکر کے پاس چلا جا، بڑے سے بڑے مفتی کے پاس چلا جا، اور میرا یہ سوال ہے کہ وہ قرآن و حدیث سے ثابت کرے کہ ادھر مرنے والا مل پور کلاس والا میں مرتا ہے، جو دنیا پر یار موجود ہوتے ہیں ان کو لوگ اطلاع دے دیتے ہیں، حضور نے قبر میں آنا ہوتا ہے، حضور کو کون اطلاع دیتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذرا بلند آواز سے بات چھوٹی سبحان نہیں ہے، اللہ، پھر ذرا بلند آواز سے بات چھوٹی نہیں ہے۔ جہاں میں چیلنج کرتا ہوں پورا قرآن پڑھ کے مجھے دلیل دے، پوری حدیثیں پڑھ کے مجھے دلیل دے۔ کہیں لکھا ہو فرشتے جا کے بتاتے ہیں فلاں مر گیا، کہیں لکھا ہو آیت میں کہ اللہ بتا دیتا ہے فلاں مر گیا، نہیں، یہ ثبوت تجھے نہیں ملیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ میرے کریم نے ارشاد فرمایا، سنیے حدیث، وجہ کیا ہے؟ میرے کریم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے تمام مشارق و مغارب کو سمیٹ دیا، تمام مشارق و مغارب کو سمیٹ دیا،
پھر سنیے حضور فرماتے ہیں اللہ نے میرے لیے تمام زمین کو سمیٹ دیا اور فرمایا میں سب زمین کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے کوئی اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. یہ ہے حضور کا دیکھنا. سبحان اللہ. تو کیا آپ حضور نہیں دیکھ رہے؟ بولیے حضور دیکھ نہیں رہے؟ تو حضور تو آپ پر ناز کر رہے ہوں گے فلاں گھر کا بھی سویا ہوا ہے, فلاں گھر کا بھی اس وقت سویا ہوا ہے, فلاں پب جی کھیل رہا ہے, فلاں انٹرنیٹ پہ بیٹھا ہے, فلاں لائکی دیکھ رہا ہے, یا فلاں جو ہے وہ ٹک ٹاک بنا رہا ہے دیکھ رہا ہے. حضور آپ پہ بڑے راضی ہوں گے میرے غلام میرے ذکر کی محفل میں بیٹھے. سبحان اللہ. آپ پر بھی ناز ہو رہا ہے کہ کوئی تو ہے نا جس نے ان کو میرے نام کی وجہ سے بٹھایا ہوا ہے. اللہ اکبر. سوال یہ پیدا ہوا کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو حضور کو اطلاع کیسے ہو جاتی ہے؟ میرے صاحبوں, میرے بھائیوں, بزرگوں, وجہ یہ ہے کہ اطلاع تو اسے دی جاتی ہے جو دور ہو. میں جملہ بول گیا سمجھ نہیں آپ کو؟ اس جملے کا یہ حق نہیں کہ آپ خاموش رہے. اطلاع تو اسے دی جاتی ہے جو دور ہو. دیکھیے دو بندے بازار میں کھڑے ہیں, ان کے سامنے دو بندے لڑ پڑتے ہیں. اب دونوں اس کو دیکھ رہے ہیں. اب ان کی لڑائی ہوئی نہ ہوئی چھڑا دیا. اب جو دو دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کے قریب, اسی قریب کے منظر کو, تو کیا یہ پہلا شخص دوسرے سے کہے گا کہ یار دیکھا لڑائی ہو رہی تھی؟ وہ کہے گا پاگل ہے, تو نے بھی دیکھا ہے میں نے بھی دیکھا ہے. اطلاع اس کے لیے ہوتی ہے جو بولیے جو اطلاع اس کے لیے ہوتی ہے جو دور ہو. اطلاع اس کے لیے ہوتی ہے جو یا رسول اللہ ہم نے اعلان کیا کلاس والا گرد و نواح کے ایک دو دیہات میں آواز گئی, اس کے آگے ہماری آواز نہیں گئی, لیکن آپ کو کلاس والا سے آگے پسرور, سیالکوٹ, شیخ پورہ, فیصل آباد, میاں والی, یا رسول اللہ آپ تک. فرمایا میں کوئی دور تھا, رب نے تیری جان کے نزدیک رکھا ہوا تھا. سبحان اللہ. فریادی امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. کوئی پانی میں ڈوبتا ہوا, میں جملہ دے رہا ہوں آپ کو, پانی میں ڈوبتا ہوا جب ڈوبتا ہے فریاد کرتا ہے. کوئی آگ میں جل رہا ہو تو فریاد کرتا ہے. کسی کو زخم لگ جائے تو روتا ہے, فریاد کرتا ہے. کوئی بیمار ہو تو ہائے ہائے کرتا ہے, فریاد کرتا ہے. لیکن سب سے بڑی فریاد کیا ہے؟ انگلی کٹ جائے فریاد کا لیول ڈاؤن ہے, ہاتھ کٹ جائے فریاد اس لیول کی نہیں, بازو کٹ جائے, ٹانگ کٹ جائے, یہاں گولی لگ جائے یا یہاں گولی لگ جائے, فریاد کا وہ لیول نہیں. سب سے اعلیٰ درجے کی فریاد وہ ہوتی ہے جب انسان کے جسم سے روح کھینچی جاتی ہے, پھر ایک ایک اس کا انگ فریاد کر رہا ہوتا ہے. موت کی پہلی چوٹ یہاں ناخن پہ پڑتی ہے, ایسے جان نکلتی ہے جیسے ململ کا دوپٹہ کسی بیری کی شاخ پر پھینک کر اسے کھینچا جاتا ہے. اس کے تانے بانے جدا ہو جاتے ہیں. اس کڑے عالم میں ایک انگلی کے کٹنے کی فریاد کہاں گئی, یا ایک پاؤں کے کٹنے کی فریاد کہاں گئی, یا ایک آنکھ کے ضائع ہونے کی فریاد کہاں گئی؟ وہ سب سے بڑی فریاد ہوتی ہے. اور امتی اس کڑے وقت میں کل نفس ذائقۃ الموت, پھنس گئی جان شکنجے اندر جیوں بیلن وچ کرنا. اس کڑے وقت میں جب اپنی روح سے پکارتا ہے تو سرکار مدینہ کی آواز آتی ہے, پریشان کیوں ہے؟ موت تو جان پر آ رہی ہے, رب نے مجھے تو تیری جان سے بھی زیادہ قریب رکھا. اس لیے حضور ہی سب کچھ ہے. یاری کیسے لگانی ہے؟ وہ جو نبھائے. معیار کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں یاری اس سے لگاؤ. سنو معیار یاری کا. ہماری یاری کہاں تک ہوتی ہے؟ مارکیٹ تک, بازار تک, 2 سال تک, 4 سال تک, مفادات تک, اپنے اپنے مقصد کے حصول تک, تب تک یاری ہوتی ہے. سرکار فرماتے ہیں یاری اس سے لگاؤ
جو قبر میں بھی یار ہو جو حشر میں ہے ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ اب آپ کی یاریاں کس لیے ہونی چاہیے اللہ کے لیے اللہ کے رسول کے لیے یاری کچی نہیں ہونی چاہیے یاری پکی ہونی چاہیے اور پکی یاری کا کیا معیار ہے کہ ایکو ہی حیاتی دا بولو بولو ایکو ہی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے اللہ دے حبیب نال پیار دا تقاضا ہے رب دے حکم تے عمل کریے اٹھو درود و سلام پڑھو